مقدس میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو لوٹ آؤ میری بارگاہ میں، فاسعوا کوشش کرو، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف بھاگتے ہوئے آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ. وذروا البیع اللہ فرماتا ہے خرید فروخت بند کر دو، چھوڑ دو خرید و فروخت. اب یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا. اچھا اللہ جس چیز سے منع کر دے پھر ہم کریں. اللہ فرماتا ہے انما البیع وحرم الربا، بیع حلال ہے اور سود حرام ہے. اللہ نے منع کیا. اب اگر سود کا کاروبار کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ حرام ہے ہم پر. تو اللہ نے منع کر دیا ہے کہ کاروبار بند کر دو جمعہ کے وقت. جب اذان جمعہ ہو تو پھر کیا کرو؟ اذا نودی، جب ندا دی جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب اذان جمعہ ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ خرید و فروخت بند کر دو، کاروبار بند کر دو، تجارت بند کر دو. پھر کیا کرو؟ جلدی کرو اپنا رب کی بارگاہ میں آنے کی. لیکن دیکھیں اذان جمعہ تو ہو چکی ہے، ابھی کاروبار جاری ہے، خرید و فروخت جاری ہے. جو اللہ کے احکام کے خلاف عمل کرے گا پھر بتائیں اس کا انجام کیا ہے؟ پھر عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب اللہ نے منع کر دیا ہے. نبی جو آتے تھے نا ان کی امت کا ایک خاص دن ہوتا تھا. حضور کی امت کے لیے خاص دن جمعۃ المبارک کا دن ہے. حضرت داؤد علیہ السلام آپ کی قوم تھی نا، ان کا خاص دن ہفتے کا دن تھا. وہ نا ہفتے کو دن اللہ کریم نے ان کو منع کر دیا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا. اب جو بات کرنے لگا ہوں پھر میں لے آؤں گا اپنی بات. حضور کی امت پر جو حضور کی امت پر اللہ کریم نے جو عظیم دن بخشا ہے جمعۃ المبارک کا دن، پہلے ان کا احوال دیکھ لیں پھر اپنی دیکھنا. حضرت داؤد علیہ السلام کی امت ہے، اللہ نے منع فرما دیا ہفتے والے دن مچھلی کا کاروبار نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنی. لیکن وہ مچھلی پکڑتے تھے. اللہ نے بھیجا اے محبوب، اے پیارے داؤد، جا ان کو جا کے نا میرا پیغام دے. اللہ فرماتا ہے ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام گئے قوم کے پاس، اے میری قوم کیا کر رہی ہے؟ اللہ نے منع فرما دیا یہ مقدس دن ہے تمہارے لیے، ہفتے کا دن، مچھلی نہیں پکڑنی. وہ رک گئے. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے نا تالاب بنا لیا، ایک حوض بنا لیے. پھر جہاں مچھلیاں آتی پھر ان سے نا نالی نکال لی، پھر اپنے حوض کے اندر نالی رکھ لی. باقی 7 دن تو جیسے چلتا چلتا 6 دن، 7ویں دن جب ہفتے کا دن آتا تو نالی کھول لیتے، جو پانی آتا تو مچھلیاں بھی ان کے حوض کے اندر آ جاتی. تو انہوں نے ایک نئی ٹرک نکال لی، ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا کہ ہم اس سے بھی بچ جائیں گے کہ ہفتے والے دن ہم مچھلیاں نہیں پکڑتے تو مچھلیاں خود بخود ہمارے حوض میں آ جائیں گی. تو انہوں نے یہ جب طریقہ، ہمارا بھی یہی حالات ہے نا، ہم کوشش کر یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے یا حرام، بس یہ دیکھتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے حلال ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا فائدہ اس کے اندر نکل آئے. بس ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کیا کہتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ حضور کا دین کیا کہتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ رب کے محبوب کا فرمان کیا کہتا ہے، بلکہ ہم تیسری راہ نکالتے ہیں، ایک حلال ایک حرام، جس درمیان سے کہیں ہمارا فائدہ نکل آئے، درمیان سے ہمارا فائدہ. وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی طرح کاروبار ہم وہ پکڑیں گے بھی نہیں، خود بخود مچھلیاں آ جائیں گی. کوئی بات ہم کہیں گے تو ہم نے تو پکڑی نہیں ہے، خود بخود آ گئی ہیں. اللہ نے پھر فرمایا اے میرے پیارے داؤد جا ان کو کہے یہ کیا کر رہے ہو. جب گئے نا تو کہنے لگے ہم نے خود تو تھوڑی پکڑی ہے، وہ خود آ گئی ہیں ہمارے حوض میں. پھر اللہ نے فرمایا اے پیارے پیغمبر داؤد اب تو ایک سائڈ پہ ہو جا، اب میں رب جانوں گا اور تیری قوم جانے گا. تو 3 گروہ بٹ گئے ان کی قوم کے. ایک وہ تھا جنہوں نے روکا خبردار یہ حرام ہے. ایک وہ تھا جو کام تو نہیں کرتا تھا، مچھلیاں پکڑتے تو نہیں تھے پر روکتے بھی نہیں تھے. ایک وہ تھا جو مچھلیاں حوض بنائے ہوئے تھے. یہ 3 گروہ ہو گئے. پھر 3 گروہوں کو اللہ کریم نے ایسی جو ہے جزا دی. پھر وہ سنے جو پہلا گروہ تھا جو مچھلیاں بھی نہیں پکڑتا تھا، ان کو روکتا بھی تھا کہ اے اللہ کے بندے یہ غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو. تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ کریم نے ان کو انعام سے نوازا، ان کو اعزاز بخشا متقی ہونے کا. دوسرا گروہ وہ تھا جو یہ تصور رکھتا تھا کہ اگر ہم ان کو روکیں گے، ان کو حق بات کہیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے،
پھر ہم جھگڑا مول نہیں لیتے، تو پھر ان کو حق بات نہیں کہتے تھے۔ اللہ کریم نے ان کو بندر کی شکل کر دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ بندر کی شکل کر دیا تھا۔ آج اگر ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نیکی کی دعوت دینا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبیوں کی سنت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس کا ترجمہ کریں، آپ پڑھیں، بہترین امت وہ ہے جو نیکی کی دعوت دیتی ہے۔ ہم تو نیکی کی دعوت، کسی کو کہتے ہیں آج نماز پڑھنے تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا نمازی ہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو شکار نہیں کرتا تھا لیکن پر روکتا بھی نہیں تھا، جو حق بات نہ کہے اللہ کریم نے ان کو بندر کی شکل کر دیا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے مچھلی کا شکار خود تو نہیں کیا لیکن نالیاں بنا لی اپنے حوض کے اندر، مچھلی ہفتے والے دن آ جاتی، پھر اللہ کریم نے ان کو خنزیر کی شکل بنا دیا تھا، ان کو خنزیر کی شکل بنا دیا تھا۔ اب آئیں اپنی طرف، اللہ کریم نے ان کو کیا کہا؟ ہفتے والے دن تمہارا مقدس دن ہے، مچھلی کا کاروبار نہیں کرنا۔ مچھلی کا کاروبار کس نے کہا تھا؟ اللہ نے۔ پھر پیغام بھیجا کہ اے میرے پیارے پیغمبر داؤد، جا اپنی قوم کو یہ پیغام دے کے اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے ہفتے کا دن مقدس دن ہے، کاروبار نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنی۔ لیکن انہوں نے کی مخالفت، اللہ کے حکم کی بھی، نبی کی بھی مخالفت کی۔ جب مخالفت مول لی پھر اللہ کریم نے ایسی سزا دی، کسی کو بندر کا شکل بنا دیا، کسی کو خنزیر کا شکل بنا دیا۔ بتائیں اللہ پھر حضور کی امت کے لیے کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اذا نودی جب ندا دی جائے، من یوم الجمعہ جمعہ کے دن، فاسعوا دوڑو، بھاگ کے آؤ، بھاگتے ہوئے آؤ، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ پھر اللہ اسی آیت کے جز میں مبارک فرماتا ہے بازار البیع، چھوڑ دو کاروبار، ترک کر دو، یہ تمہارے لیے حضور کی امت کے لیے جمعہ کا دن مقدس دن ہے۔ جس طریقے سے حضرت داؤد کی قوم کے لیے مقدس دن ہفتے کا دن تھا، اسی طرح حضور کی امت کے لیے مقدس دن جمعہ کا مبارک کا دن ہے۔ تو انہوں نے مقدس دن کا خیال نہ رکھا، مچھلیوں کو پکڑتے رہے، پھر اللہ کریم نے ایسی سزا دی، ان کو بندر اور خنزیر کی شکل بنا دیا۔ آج جمعہ کی اذان دی جاتی ہے، ہمارے دوست کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، دکانیں کھلی ہوتی ہیں، کیا عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج اگر عذاب نہیں آتا، آج اگر ہماری شکلیں سلامت ہیں تو وہ اس آیہ مبارکہ کے جز میں ہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ محبوبہ میں ان کو کیسے عذاب دوں، ان کے اندر تو موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر ہماری شکلیں سلامت ہیں، اگر بندر جیسی نہیں بنتی، كونوا قردة خاسئين، ورنہ یہ آیہ مبارکہ بھی تو ہے نا، اللہ خود فرماتا ہے میں بندروں کی شکل بنا دیا کرتا ہوں۔ آج اگر ہماری شکلیں سلامت ہیں، گناہ کون سا نہیں کرتے؟ دھوکہ بازی ہم نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ بازی ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غلط کام ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، حسد ہم کرتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ ہم دیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے؟ ہر کام تو ہمارے اندر ہے لیکن اس کے باوجود عذاب نہیں آتا، پتھروں کی بارش نہیں برستی۔ بتائیں تو صحیح، یہ اگر کرم ہے تو اس رسول اللہ کا کرم ہے، اللہ کے حبیب محبوب کا کرم ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں لجپال جندہ رکھ والا ہے، ان کون مٹاؤن والا ہے، ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہو جڑا توڑ نبھاؤن والا ہے، ہاں جڑا توڑ نبھاؤن والا ہے، ورنہ ہم کون سا گناہ نہیں کرتے۔ دیکھیں ایسا وقت بھی ہوتا ہے ہم اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، نمازی نہیں ہوتے، مقتدی بھی نہیں ہوتے، کیا مسلمان نہیں ہے؟ کیا ہو گیا یار، کیوں رب کا در چھوڑ دیا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، کاروبار میں نقصان ہے۔ ارے نقصان نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ آسن قرآن کیا کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے، میری بارگاہ سے اٹھ جاؤ گے، چلے جاؤ گے، منہ موڑو گے، پھر میں تمہیں زمانے کے اندر ذلیل کر دوں گا، تمہارے جو ہے روزی میں برکت اٹھا دوں گا۔ کمانے والے تو 10 ہوں گے، 10، لیکن پھر بھی پوری نہیں ہوگی۔ پہلے جب دور تھا نا، پوچھ لیں بزرگ بیٹھے ہیں، ایک کمانے والا ہوتا تھا، سارے گھر والے کھاتے تھے،
پھر بھی بچ جاتی تھی. پہلے دیسی دور ہوا کرتا تھا مکھن, آج تو نصیب ہی نہیں ہے کسی کو مکھن. پہلے تو لسی سے بھی گزارا ہو جاتا تھا, آج لسی سے کیا, آج تو نام و نشان تک نہیں ہے. پہلے دودھ اتنا عام ہوا کرتا تھا کہ گھر گھر میں تقسیم بھی کیا جاتا تھا. آج تو دودھ کا نام و نشان تک نہیں ہے, دیہاتوں میں نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی آیہ مبارکہ کا جز ہم پر شامل ہوتی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا, اعراض کیا, رب کو بھلا دیا, پھر اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً, تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا, تمہاری روزی کے اندر برکت اٹھا لوں گا. کمائیں گے تو آپ لاکھوں لیکن برکت نہیں ہوگی.